نواز شریف صاحب ضرور دوستی کیجئے، ہم آپ کے ہر مثبت کام میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 50 سال مجھے بہت الزام مجھ پہ لگے، بہت قائم کیے ہم کشمیریوں کے لیے، اس وقت ہر آدمی کشمیریوں کے لیے جلد سے جلوس کر کے نوٹ جمع کرتا تھا۔ آج یہ وقت ہے، یہ وقت، آؤ الطاف حسین کی طرح کون چگھاڑ کر بولتا ہے۔ سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے پہلا بیان دیا ہے اس فرینڈشپ کے اوپر، ابھی تک کسی کا نہیں آیا ہے اور نہ کوئی بولے گا۔ نہ یہ وقت ہے پروف کرنے کا کہ کشمیری سے کون لائل ہے، کشمیریوں سے کون سچی محبت کرنے والا ہے، کشمیریوں کے دکھ، ارے بابا اور کون سمجھے گا؟ ہم سمجھیں گے کہ افواج بھارتی جو آپ پر مظالم کرتی تھیں ہم بھگت چکے ہیں، دن رات 5 سال سے آپریشن کو بھگت رہے ہیں، لہذا ہم جانتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے ماں کی، کیا حالت ہوتی ہے باپ کی، کیا حالت ہوتی ہے اس ماں کی جب اس کے جوان بیٹے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور دوسرے دن اس کی لاش آتی ہے گھر پہ۔ وہ ماں جو بچپن سے گڈو پپو کہہ کے پیار کر کر کے بچے کو جوان کرتی تھی، بلا جواز بغیر کسی عدالت میں اسے پیش کیے بغیر اسے ایکسٹرا جوڈیشلی قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ ماں کا دل دیکھیے کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کس طرح دیکھتی ہوگی۔ اے کشمیریوں، ہم تمہارے اس دکھ کو سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ کون دکھ کو جانے گا۔ آج دوستی کی بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے LOC، کائے کی بات ہو رہی ہے، کائے کی بات ہو رہی ہے، LOC۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لائن آف نو کنٹرول۔ سنیں، جو کشمیر کے پاس، جو انڈیا کے پاس وہ انڈیا کا، جو ہمارے پاس وہ ہمارا۔ میرے بھائیوں، اگر لائن آف کنٹرول کو تسلیم کرنا تھا تو 50 سال کشمیریوں کا خون کیوں بہایا گیا، کیوں ان کے نام کو استعمال کیا گیا، اور اب کشمیریوں کو بے سہارا چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر کشمیریوں اس لائن آف کنٹرول کو تسلیم کرنا تھا تو پھر اتنے کشمیری نہیں مروانے تھے۔ کیا خیال ہے؟ اتنے کشمیری، پھر کشمیر کے نام پہ جو آپ نے جنگیں لڑی سب ڈرامہ کیا، سب دھوکہ کیا، کشمیر کے نام پہ آپ نے جو کچھ کیا سب بکواس کی، جھوٹ کیا۔ نہیں، خدا کے لیے دوستی ضرور ہونی چاہیے، لیکن کشمیریوں کے ایسے مستقبل جس کا کچھ پتا نہ ہو، ایٹ دی کاسٹ آف دی فیوچر آف کشمیریز، خدا کے لیے اس کاسٹ پہ دوستی۔ Am I right؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایمانداری سے بتائیے، کشمیریوں کو نہیں، LOC لائن جو ہے، لائن آف کنٹرول، یہ نہ آپ کریں نہ میں کروں۔ میں سمجھتا ہوں، نعرے کیا لگاتے تھے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، ڈرامہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان، الطاف حسین غدار، الطاف حسین فلاں، الطاف حسین، آؤ جرت لے کے الطاف حسین کی طرح بولو۔ تو اگر یہ چیز ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کشمیریوں کے فیوچر اور مقدر کو ہمیشہ ہمیشہ تاریک ان اینڈنگ ڈارک ٹنل میں چھوڑ دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ Am I right؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک پیٹریوٹک پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس وقت کشمیریوں کو اکیلا چھوڑنے کی بات نہ کرے، بلکہ میں کشمیریوں سے کہتا ہوں، یہاں کچھ کشمیری بھائی بیٹھے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، اب میں آج آپ سے بھی لڑوں گا، ہاتھوں سے نہیں، اپنے بھائی سمجھ کے۔ کشمیری بھائیوں، دیکھ رہے ہو تم، جب دل چاہا کشمیر ایشو اٹھا دیا، جب دل چاہا کشمیر ایشو واپس کر دیا، جب چاہا کشمیر ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پیش کی، اور جب کسی ایک ملک نے ہماری فورن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہمارے ملک ہیں، ذرا اس کا حال دیکھیے۔
ہم نے ریزولوشن پیش کی کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں 5 نہیں 50 مرتبہ. ریزولوشنز یا ریزولوشن کو پاس کرانے کے لیے ایک مخصوص تعداد چاہیے ہوتی ہے ممبران کی. یونائٹڈ نیشنز کے جو ممالک کنٹریز ہیں ان کے سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں. مسلمان ممالک انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں, پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ الطاف حسین وہاں بیٹھا ہے, اس لیے کہ الطاف حسین حکومت کرتا رہا ہے, الطاف حسین منع کرتا ہے. جی نہیں, آپ ہمارے نمائندے بھی تو کشمیر کا مقدمہ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. انڈیا کے جو مبس وہ ہوتے ہیں ڈپلومیٹک کور کے ان کے جو لوگ ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک اسٹاف ہوتا ہے, فائلیں لے کے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے, ادھر محنت کر رہا ہوتا ہے, اس سے لابنگ, اس سے لابنگ. اور ہمارے آتے ہی ایئرپورٹ سے اتر کے, اکثریت میں ایئرپورٹ سے اترے, بولا کدھر ہے, اچھی والی کدھر ہے, کون سے, کیا بولا یہاں اچھی بار کون سی ہے. سنے سیدھا چلا گیا پورا عملہ, 1 پیا 2 پیا ٹن, ٹھیک, رات کو سوئے ٹن, 9 بجے اٹھے, 10 بجے اٹھے, آدھے ڈرنک آدھا ہینگ اوور, اور چلے آ رہے ہیں 12 بجے سے. کشمیر شو, بولا کیا ہو رہا ہے؟ کیریکٹر نہیں ہے, خدا کی قسم شرم آتی ہے, شرم. اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوا؟ پوچھئے نا ہمیں کیسے ہوا؟ جب پاکستان کے سارے ارباب اختیار نے, پریزیڈنٹ نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمارے لیٹرز, پٹیشنز ہم نے بھیجی کہ قتل ہو رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن, انہوں نے دروازے بند کر لیے, کوئی ہماری نہیں سنتا. ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اور یونائٹڈ نیشنز جا کے اپنی بات کریں. جب ہم وہاں گئے تو ہم نے حال دیکھا تو ایمان سے بڑا رونا آیا. ہمارے ڈپلومیٹک کور کے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں؟ کوئی کام نہیں کرتے. اور اگر تھوڑا سا حالت نشہ میں نہ ہو تو شاپنگ سینٹر میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی یہ باتیں کوئی پولیٹیشین نہیں کرے گا. الطاف حسین ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین گندا, برا, خراب آدمی کیوں کہا جاتا ہے ضرورت کسی میں جو یہ باتیں کرے جو الطاف حسین کرتا ہے؟ تو بھائی کشمیر ایشو کے لیے تو مسلمان ممالک نے, کیونکہ ہماری لابی نہیں ہے, ہم لابنگ نہیں کرتے, ہمارے ڈپلومیٹک کور کے ممبران لوگوں سے کو قائل کرنے, ان کو کنونس کرنے کے بجائے اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں کھیل تماشوں میں, عیاشیوں میں. تو میرے بھائیوں, کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو صورتحال بن رہی ہے وہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. لہذا میں اب آپ کو بتاؤں کشمیری بھائیوں, ذرا سوچا ہے کہ کشمیریوں کو گیند کی, فٹ بال کی طرح سے سب نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ جسے دیکھو کشمیریوں کا ہمدرد بن کے آ گیا سامنے. یہ وقت ہے صحیح بات کرنے کا. آج قدرت نے, میں نے نہیں کیا, یہ قدرت وقت لے کر آئی ہے. کشمیریوں, آپ کو فٹ بال کی طرح سے استعمال کیوں کیا جاتا رہا؟ اس میں قصور کشمیریوں آپ کا بھی ہے, آپ کا بھی قصور ہے. میں آج اس جلسے کے توسط سے کشمیری بھائیوں کو ظلم سے نجات دلانے اور ان کی خواہشات کے مطابق, اکارڈنگ ٹو دیئر ول اینڈ وشز, ان کی خواہشات کے مطابق جو کشمیری چاہتے ہیں, ان کی امنگوں کے مطابق میں فیصلہ ہوتا دیکھنا اپنی زندگی میں چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے. لہذا کوئی فیصلہ نہ بھارت کر سکتا ہے, کوئی فیصلہ نہ پاکستان کر سکتا ہے بغیر کشمیریوں کی منظوری کے. کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائیوں کشمیریوں کو فٹ بال کی طرح سے, یہ بڑے ہمدرد ہیں کشمیریوں کے, وہ بڑے ہمدرد, کوئی نہیں ہے ہمدرد. اس لیے اے کشمیری بھائیوں, سنو, اس لیے کشمیری بھائیوں, آپ کو فٹ بال کی طرح استعمال کیا جاتا رہا.